وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اور ایک بہت ہی اچھا منظر ہے کہ آج ہم سب اس مجلس میں جمع ہیں. ایک ایسے موضوع کو سیکھنے کے لیے جس پر دین کے فہم کا مدار ہے. یہ جو ہمارا کورس ہے اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے دین کے سمجھنے کے لیے قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس حدیث کے اعتبار سے اور اس قرآن کے اعتبار سے، اس دین کے اعتبار سے دو باتیں نہایت اہم ہیں. اور جتنے گمراہ فرقے ہیں ان فرقوں نے ان دو میں سے کوئی ایک غلطی کی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج وہ گمراہی کے گڑھے میں دلدل میں پڑے ہوئے ہیں. جتنے گمراہ فرقے، چاہے وہ جہمیہ ہوں، چاہے خوارج ہوں، مرجئہ ہوں، معتزلہ ہوں، یا جتنے بھی فرقے آئے ہیں، ان فرقوں کی تاریخ اور ان فرقوں کے عقائد، ان کا منہج، ان کی باتیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ دو میں سے ایک غلطی ان سے ہوئی ہے اور کبھی دونوں غلطیاں انہوں نے کی ہیں. پہلی غلطی اللہ کے دین کے سیکھنے میں، سمجھنے میں، عقائد اور اعمال کی بنیاد رکھنے میں ایسی چیز کو مصدر بنانا، ایسی چیز سے دلیل پکڑنا جو قابل اعتبار نہ ہو، آتھینٹک نہیں ہو. ایسی چیز سے عقیدہ لینا، ایسی چیز پر عمل کرنا، ایسی دلیل پر عمل کرنا جو ٹھوس نہ ہو، جو ثابت نہ ہو، جو معتبر نہ ہو، جو آتھینٹک نہیں ہو. یہ پہلی غلطی ہے. اور اس غلطی کے نتیجے میں بہت سی وہ باتیں جو دین میں نہیں ہیں وہ دین کا حصہ بن گئی ہیں. کئی بدعات، خرافات، کئی غلط عقائد اور کئی ایسی چیزیں جو دوسری قوموں کی تھیں، گھڑی ہوئی جھوٹی حدیثیں، باطل افکار، قصے کہانیوں کی بنیاد پر دین سمجھنا، تو ایسی چیزوں کو دین کا مدار بنایا جو دین میں قابل اعتماد، قابل اعتبار نہیں ہے. تو پہلی غلطی یہ ہوئی اور اس کے نتیجے میں بہت ساری غلط باتیں جو اسلام نہیں ہیں اسلام کا حصہ بن گئی. دوسری غلطی معتبر دلائل سے غلط فہم اخذ کرنا. قرآن کی آیت معتبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بخاری کی حدیث معتبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. معتبر دلیلوں سے وہ مطلب نکالنا جو واقعی ان دلیلوں میں نہیں ہے. اللہ اس کے رسول کی معتبر بات، آتھینٹک بات، قابل اعتبار و قابل اعتماد بات سے وہ مطلب لینا جس کی اس آیت میں، اس حدیث میں گنجائش نہیں ہے، کہیں سے کچھ بھی مطلب لے لینا. اس کے نتیجے میں بھی کئی گمراہیاں نکلیں اور کئی بدعات اور خرافات اور کئی باطل عقائد مسلمانوں میں پیدا ہوئے ہیں. یہ دو بنیادی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے ایک آدمی بلکہ پوری قوم کی قوم گمراہ ہو جاتی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے اور عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ گمراہی کی وجہ یہ دونوں غلطیاں ہوتی ہیں.
آج اپنے اطراف آپ جتنے گمراہ فرقے پائیں گے ان کی غلطیوں میں دونوں غلطیاں آپ کو عام طور سے دکھائی دیں گی. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سرے سے ایک انسان قرآن و سنت میں سے حدیث ہی کا انکار کر دیتا ہے. آج اس دور میں بہت سارے لوگ آپ کو حدیث کے بارے میں شک میں دکھائی دیں گے، اور شک جب آدمی کا قابل برداشت نہیں رہتا ہے تو فرسٹریشن اور ریجیکشن بن جاتا ہے. ایک آدمی ڈاؤٹ کر رہا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کون سی حدیث صحیح، کون سی حدیث غلط، کون سی حدیث ضعیف، کون سی معتبر، کون سی معتبر نہیں، کیا کریں گے. تو جہالت جھنجھلاہٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے، فرسٹریشن میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور فرسٹریشن انسان کا ریجیکشن تک اس کو لے جاتا ہے. ایک آدمی جب نہیں سمجھ پاتا ہے غصہ ہوتا ہے انکار کر دیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ نہیں سمجھ پانا بھی ایک بڑی بلا ہے، جس کی وجہ سے ایک آدمی کا دین کا اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی دین کی بنیادی باتوں ہی کا انکار کرتے ہیں. اور منکرین حدیث جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، ان کے انکار اور ان کے مزاج کی جڑ میں آپ کو ملے گا صلاحیت کا فقدان، انکیپیبلٹی. ایک بچے کو، ایک آدمی کو آپ دیکھیے دھاگا ہے اور الجھا ہوا ہے. دھاگا الجھانا بہت آسان کام ہے، اس کو سلجھانا بہت مشکل کام ہے. گانٹھ مارنے کے لیے اتنی عقل نہیں لگتی ہے جتنی گانٹھ کھولنے کے لیے. اتنا صبر اور اتنی صلاحیت اور اتنی ڈیلیکیسی انسان میں چاہیے. بہت سارے بچے بچپن میں پتنگ اڑاتے ہیں اور بڑے بھی اڑاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ان کا دھاگا جو ہے یہ تھوڑا سا پھنس جاتا ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں، کوئی دھاگا اپنا کھونا نہیں چاہتا ہے، اس لیے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جتنا کھولتے ہیں بعض اوقات اتنا زیادہ گرہیں اور مضبوط ہو جاتی ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں، پریشان ہو کے کینچی لا کے جو زیادہ الجھا ہوا ہے پھینک دیتے ہیں، اور پھر گرہ مار کے اپنا بچا ہوا سلجھا ہوا لے کے پھر سے پتنگ اڑانا شروع کرتے ہیں. بعض اوقات آدمی کے اندر سلجھانے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے تو وہ کاٹ کے پھینک دیتا ہے. یہی مصیبت منکرین حدیث کی ہوئی ہے. انہوں نے انگلش پڑھی، فرینچ پڑھی، دنیا کے علوم حاصل کیے، لیکن حدیث کے معاملے میں ایک آدمی ڈاکٹر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گاڑی بھی چلا سکے، وہ مشین ریپیئر کر سکے. وہ ڈاکٹر ہے، اس کی اپنی فیلڈ ہے. ایک آدمی انجینئر ہے، وہ پیشنٹ کا علاج نہیں کر سکتا ہے. ہر آدمی کی ایک ایکسپرٹیز کی فیلڈ، اس کی ایک فیلڈ ہوتی ہے، اس کی صلاحیت ہوتی ہے. وہ جس صلاحیت کا مالک ہے، جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، وہ اچھے سے وہ کام کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ اپنی فیلڈ چھوڑ کے ایسی فیلڈ میں جائے جس میں وہ ماہر نہیں ہے تو یا تو وہ پریشان ہوگا یا تو نئے نئے کارنامے انجام دے گا. جس آدمی کو مشین بنانی نہیں آتی ہے، اگر وہ مشین بنانے کے لیے مشین کھولتا ہے تو جب جوڑے گا تو ایک نئی مشین بنے گی. وہ ایک نئی، یہ کیا بن گیا ہے، کھولی تھی تو مشین دوسری تھی، اب جب جوڑی ہے تو یہ شیپ ایسا کیوں دکھ رہا ہے، یہ ایک نئی مشین بن گئی. اسی لیے علماء کہتے ہیں الجہل یخلق الاعاجیب. جہالت عجائبات کو پیدا کرتی ہے، عجیب عجیب چیزیں وجود میں آتی ہیں. کس وجہ سے؟ ایک تو علم کی بنیاد پر بہت ساری قیمتی چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک آدمی علم کی بنیاد پر نئی نئی انوینشن کیا، لیکن جہالت بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جہالت سے بھی عجیب و غریب چیزیں وجود میں آتی ہیں، اور ایسی کہ خود اس کا پیدا کرنے والا اس سے گھبرا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. تو جہالت انسان کی بہت بڑی دشمن ہے، چاہے وہ علمی جہالت ہو یا عملی جہالت ہو. جہالت کا حل علم ہے.
جہالت کا حل صحیح فہم ہے۔ تو دو برائیاں عام طور سے لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ علمی گمراہی کی دو وجوہات ہیں۔ ایک، ایسی چیزوں کو اصول اور پیمانہ بنا لینا جو اللہ کے ہاں دین میں معتبر نہیں ہے۔ دو، معتبر چیزوں سے وہ مطلب اخذ کرنا جو دین میں معتبر نہیں ہے، اپنی سمجھ سے کچھ بھی نکالنا۔ تو یہ دو بنیادی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر لوگ گمراہ ہوئے ہیں، اور اسی پرابلم کو حل کرنے کے لیے ہمارا ایک کورس ہے، ہم اسی لیے جمع ہوئے ہیں۔ آپ کا عنوان کیا ہے کورس کا؟ حدیث اور فقہ کے بعض اصول۔ بعض اس لیے کہ بہت ہے اس میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایلیمنٹری کورس ہے، ایک دم الف با تا ہے اس کے لیے۔ کچھ لوگ تو گھبرا گئے، کچھ تو مجھ سے پوچھ رہے ہیں اتنا کورس، یا ان کو لگ رہا ہے اتنا بڑا انڈیکس بھی دی ہوئی ہے، اور یہ کورس اس سے پہلے 16 پیج کا کبھی کورس ہوا نہیں، تو اتنی دھوم دھام سے اس کی اتنی دعوت چلی ہے، اتنا ہم کو بلایا ہے، کیا کچھ نہیں کہ اس کے بعد 16 پیج کا کورس۔ یہ 16 پیج کا پہلا درس ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اور اضافہ ہو سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا کورس ہے، اب تک کے جتنے کورس ہمارے ہوئے ہیں ان میں سب سے اہم، اگر آپ نہ مانیں تب بھی اہم ترین کورسوں میں سے ہے۔ اس کے بغیر آپ میدان میں ٹک نہیں سکتے، اور وہ گیا زمانہ ابھی، پہلا راؤنڈ ہو گیا ابھی۔ پہلا راؤنڈ کون سا تھا؟ آپ جاتے تھے مولوی صاحب کے پاس، بولتے تھے آپ یہ جو بتائے یہ بیشتی زیور میں فلاں کتاب میں آپ نے مسئلہ بتایا، دلیل ہے کیا؟ اب وہ بیچارہ اس کو بچے پڑھانے، عربی پڑھا رہا، وہ فاتحہ دے رہا، کنڈے کر رہا، اس کو ٹائم کی طرح پڑھنے کے لیے، اور اس کی تنخواہ اتنی کی کتابیں کہاں سے لائے گا وہ بیچارہ؟ تو وہ غصے میں آ جاتا تھا اور آپ خوش ہو جاتے تھے، دیکھو غصے میں آیا نا، دلیل نہیں اس کے پاس۔ اب وہ بھی تھوڑے سے بولے اب کب تک ایسی ذلت برداشت کریں گے، کب تک بے دلیل اور کب تک ذلیل؟ ذلیل کا آپ نقطہ ہٹا دو دلیل ہو جاتی۔ تو اب ایک آدمی ایک وقت تک برداشت کرے گا، پھر وہ تیاری کرتا ہے۔ اب بہت سارے لوگوں نے تیاری کی، انہوں نے پڑھا، اور جو بھی بڑے بڑے تھے انہوں نے کتابیں لکھی، مدینہ میں بیٹھ کے لکھی، کسی نے مکہ میں بیٹھ کے لکھی، کسی نے ایک دم بہت محنت کر کے دلیلیں جمع کی، انہوں نے دلیلیں لا کے رکھ دی سامنے، لو اس کی یہ دلیل، اس کی یہ دلیل، اس کی یہ دلیل۔ اب آپ کا راؤنڈ ہو گیا ختم۔ اب یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح، آپ کی دلیل یہ ہے، ہماری دلیل یہ ہے، اب بتاؤ اس میں سے کس کی دلیل ماننا؟ تو اب اپنے پاس اس کے آگے کا فارمولا نہیں ہے، تو اب بہت سارے لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشان وہ ہوگا جس کی ترقی رک جائے، جس کی گاڑی بند پڑ گئی وہ پریشان ہوگا۔ آپ کی گاڑی آپ چالو رکھیے، آپ اپنے علم کا سفر جاری اگر رکھتے ہیں آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ جب آپ اپنی تحقیق کا گلا گھونٹ دو گے وہاں سے آپ کی سمجھداری کی موت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ جہاں آپ تحقیق کرنا روک دو گے تو آپ بھی پہلے وہ جس صف میں تھے وہاں پہنچ جائیں گے، کیونکہ اب ان کا لیول آپ کے برابر ہو چکا ہے۔ اب آپ کو اگر واقعی حق کی اشاعت کرنا ہے، حق اور باطل کو الگ کرنا ہے، باطل کے مقابلے میں حق کی مدد کرنا ہے، تو آپ کو اس لیول پر کرنا پڑے گا جس لیول پر آج باطل ہے۔ آپ پرانے زمانے کا فارمولہ نئے زمانے میں استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ موٹر سائیکل سے جیتنے کے لیے بائیسیکل چلا رہے، نہیں چلے گا۔ آپ کو ریس میں اترنا ہے، دیکھنا پڑے گا باقی حضرات کس بائک پر ہے، کون سی گاڑیوں پر ہے، آپ کو وہ دیکھنا پڑے گا۔ تو تحقیق کی ترقی ہوتی جاتی ہے، حق کے ساتھ ساتھ باطل بھی تحقیق کے اعتبار سے دلائل لاتا ہے۔ اس لیے کہ آپ یہ بات بعض اوقات لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، بولے پہلے آپ لوگ بولتے تھے ان کے پاس دلیل نہیں ہے، دلیل دے رہے ہو،
یہ بات یاد رکھیں کہ باطل کبھی بھی بے دلیل نہیں ہوگا، باطل دلیل کے ساتھ ہوگا۔ آپ جتنے تاریخی فرقے ہیں، خوارج، معتزلہ، جہمیہ، مرجیہ، شیعہ یا جو بھی ہیں، ان میں سے ایک بھی فرقہ آپ بتا دیں جس کے پاس دلیل نہیں ہے۔ لیکن دلیل ہونے کے بعد پرابلم کیا ہوتا ہے؟ یا تو دلیل معتبر نہیں ہوتی ہے، یا پھر اس سے جو مطلب لیا جاتا ہے وہ کھینچ تان کے زبردستی اس کو مطلب وہ نکالا جاتا ہے جو اس میں نہیں ہے۔ اس کے علاج کے لیے دو چیزیں ہم کو آنی چاہیے۔ دیکھیے ابھی سمجھیے درس اس کورس کا مقصد کیا ہے۔ یہ جو دو پرابلم ہیں، اس کے علاج کے لیے ہم کو ایک حدیث جو دین میں، قرآن تو کوئی شک کرتا نہیں قرآن پہ، لیکن حدیث میں ایسا ہے آپ کے پاس صحیح قرآن، ضعیف قرآن نہیں، آپ کے پاس ایک قرآن ہے، سب کے پاس ایک قرآن ہے، لیکن حدیث صحیح بھی ہے، ضعیف بھی ہے، معتبر بھی ہے، معتبر نہیں بھی ہے۔ تو اب آپ کو غلط دلائل دینے والے، غلط باتیں پھیلانے والے، ان کے مقابلے میں بتانے آنا چاہیے، دیکھیے آپ کی دلیل یہ معتبر نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ بھی بتانے آنا چاہیے کیوں معتبر نہیں ہے، یہ کیوں زیادہ ڈینجر ہے۔ کیونکہ اگر آپ کسی کو کہو گے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، بتائیں صحیح حدیث معلوم ہے آپ کو کس کو کہتے ہیں؟ وہ نہیں معلوم لیکن صحیح نہیں ہے۔ ایک آپ کہیں کہ ہم بس صحیح حدیث پہ چلتے ہیں، ہم صحیح حدیث پر اعتماد کرتے ہیں، اور مولوی صاحب آپ بولے بہت اچھی بات ہے، آپ ذرا صحیح حدیث کی ڈیفینیشن تو بتاؤ، وہ نہیں پوچھنے کا، ابھی تک ہم وہ دیکھے نہیں ہے، بس صحیح حدیث دیکھنے کا۔ تو اب وہ دور آ چکا ہے کہ آپ کو صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں، حسن حدیث کس کو کہتے ہیں، ضعیف کس کو کہتے ہیں، متواتر، شاذ، آحاد، معلل، معضل، منقطع، مرسل، یہ سب آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ راوی کیوں ضعیف ہوتا ہے، حدیث کیوں ضعیف ہوتی ہے بھائی؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہاں ہماری حدیث تو ہمیشہ ضعیف ہی ہونے والی ہے، معلوم ہے ہم کو، تم سننے سے پہلے بول دو کہ ضعیف ہے۔ تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی ہر دلیل کو اپنی طرف سے ضعیف بول دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 1400 سال تک کسی نے بولا نہیں، آپ لوگ کیسا بول رہے آج؟ آپ کو کیسا معلوم حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے؟ کس بنیاد پر آپ نے اس کو ضعیف کہا؟ ضعیف حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اگر آج ہم پوچھیں گے تو بھی کتنے لوگ بتا پائیں گے؟ آپ سوچیں، کئی لوگوں کی مسکراہٹ ختم ہو جائے گی اگر سوال پوچھا جائے تو۔ واقعی ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث ضعیف کیوں ہوتی ہے، ضعیف حدیث کا کیا مسئلہ ہے، صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں، اور راوی کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، اس کی کیا صفات اس کی ہونا چاہیے، کس سے روایت لی جائے گی۔ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ پہلا حصہ ہے ہمارے کورس کا، اور اس پہلی غلطی کا تدارک ہے، اس کی اصلاح کی کوشش ہے، اس بیماری کا حل ہے کہ غیر معتبر چیزوں کو دلیل بنا لینا، ضعیف حدیثوں پر بنیاد رکھنا دین کی۔ یہ غلطی کب ہوگی؟ جب آپ صحیح اور غلط کا فرق نہیں سمجھ پاؤ گے۔ تو پہلا حصہ ہے حدیث کے صحیح اور ضعیف، معتبر غیر معتبر پہچاننے کے اصول کیا ہیں۔ دوسرا حصہ قرآن اور سنت، اس سے جب مطلب لیا جاتا ہے تو مطلب کیسے لیا جاتا ہے، کوئی چیز حرام کب ہو جاتی ہے، کوئی چیز فرض کب ہو جاتی ہے، کون سی چیز جائز ہوتی ہے، کوئی چیز کسی حال میں جائز کسی حال میں جائز نہیں، کون سی چیز کریں گے تو نماز ہوتی، کون سی چیز کریں گے تو نماز نہیں ہوتی، کون سی چیز چھوٹ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، کون سی چیز نہیں چھوٹے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے جتنے معاملات ہوتے ہیں یہ سارے دین کے سلسلے میں ہوتے ہیں، اس کے کچھ اصول اور قواعد ہیں، ان اصول کو اصول الفقہ کہتے ہیں۔ فقہ کے معنی کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ، گہری سمجھ۔ کس چیز کی سمجھ؟ دین کی گہری سمجھ۔ اس کے بغیر ایک آدمی اپنے آپ کو اور دین دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کوئی حدیث پڑھ لی اور اس میں کوئی مطلب اس کی سمجھ میں آ گیا، اب ساری دنیا ایک طرف یہ ایک طرف، ایسا بھی ہوتا ہے نہیں؟ حدیث میں ہے، سارے علماء بول رہے ہیں ارے بابا وہ نہیں ہے اس حدیث میں، تو سمجھ رہا ہے اس سے وہ نہیں ہے اس میں،
بولے نہیں حدیث ہے ایسی. تو من حرم الاصول حرم الوصول، یہ آیت نہیں ہے، علماء کے مابین یہ ایک متفق علیہ جملہ ہے. کیا؟ من حرم الاصول حرم الوصول، جو اصول سے، پرنسپلز، بیسکس، قاعدوں سے محروم ہو گیا وہ منزل پر پہنچنے سے محروم ہو گیا. وصول کے معنی ہوتے ہیں پہنچنا. جو آدمی اصول تک نہیں پہنچ پایا وہ آدمی منزل تک نہیں پہنچے گا، وہ آدمی بہت نقصان پہنچائے گا دین کو. حلال کو حرام کرے گا، حرام کو حلال کر دے گا. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حدیث اور فقہ کے وہ اصول معلوم کریں جن کی بنیاد پر کوئی مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے کیسے میننگ لیتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو کورس ہے یہ ایلیمنٹری کورس ہے، ایک دم بنیادی کورس ہے. کورس کے ختم ہونے کے بعد، پہلے سے بول رہا ہوں آپ دو بازو بیٹھ کے کورس ختم ہونے بعد ہم لوگ تو محدث بن جائیں گے یا امام بن جائیں گے 5ویں، تو ایسا نہیں ہوگا. آپ اس غلط فہمی میں، اگر آپ اس کورس کے لیے اس لیے آئے ہیں اگر، تو بہت بڑی غلطی کی آپ، کیونکہ اس کورس کے ذریعے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ چل رہا کیا ہے، ہوتا کیا ہے. جیسے بچپن میں ہم لوگوں کو بھی پکنک میں لے جاتے تھے، دودھ کیسے بنتا ہے، یہ کیسے بنتا ہے، پوری مشینری چلتی کیسی ہے. تو ایک آدمی دیکھ کے آ گیا، بچہ بولے مجھ کو سب بنانا آ گیا، تو آتا ہے اس کو نہیں آتا ہے. وہ سمجھنے کہ ہم مشین میں اب آئے ہیں کہ یہ چلتا کیسا ہے، حدیث صحیح ضعیف ہوتی کیسے ہیں، اور قرآن و سنت سے معنی اخذ کیے کیسے جاتے ہیں. تو کچھ اس کے بارے میں ایک تعارف رہے گا. اس کے لیے بہت اور کتابیں ہیں، بہت زیادہ کتابیں ہیں. یہ کورس آپ کو نہ محدث بنائے گا نہ فقیہ. تو اگر آپ اس کے امیدوار ہیں، اگر آپ اس مقصد سے آئے ہیں تو آپ دھیرج رکھیں. آپ فقیہ بن سکتے ہیں، آپ محدث بن سکتے ہیں، لیکن ٹائم لگے گا اس کے لیے، بہت ٹائم لگے گا اس کے لیے، آپ کو بہت پڑھنا پڑے گا اس کے لیے. لیکن کم سے کم اس کورس کے ذریعے سے آپ کو حدیث کی کتابیں ہیں، مسائل کی کتابیں ہیں، بحثیں ہیں کتابوں کے اندر، یہ راوی ایسا، وہ راوی ایسا، فلاں راوی اس کی مطابقت وہاں ہے، اس کا شاہد وہاں ہے، یہ آیت منسوخ ہے، یہ حدیث منسوخ ہے، یہ آیت مقید ہے اس سے. تو یہ ساری جو ٹرمینالوجی ہوتی ہے، یہ جو اصطلاحات ہوتی ہیں، کچھ بڑے بڑے گاڑے الفاظ ہوتے ہیں، وہ آدمی کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اور آدمی پھر ایسی کتابوں کو نیند آنے کا ذریعہ بنا لیتا ہے. کس کو بھی نیند نہیں آتی تو ایسی کتابیں پڑھنے کا فوراً نیند آ جاتی. تو ایسے کئی لوگ ہیں جو کتابیں پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ جب بھی پڑھتا ہوں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، سارے الفاظ گھومنے لگتے ہیں، ایک دم سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے یہ. تو آپ کو یہ کورس کرنے کے بعد ایسی کتابیں سمجھ میں آنے لگیں گی انشاءاللہ، بشرطے کہ آپ جیسے آج ہیں ویسے کورس کے ختم تک رہیں. اس لیے میں نے کہا نا بہت اچھا منظر ہے. یہ منظر بہت کم دیکھنے ملتا ہے، اور یہ منظر کورس کی شروعات میں دیکھنے ملتا ہے، کیونکہ کورس ایک دم پہلا شروع ہوا تھا تبھی بھی 86 لوگوں نے فارم بھرے تھے، مجھ کو یاد ہے، لیکن امتحان دینے والے 36 لوگ تھے. تو 50 گئے کدھر؟ 50 لوگ کہاں گئے؟ تو عام طور سے جو بھی کورسز ہوتے ہیں ان میں پاپولیشن پیرامڈ کی طرح ہوتی ہے. شروع میں بہت ساری بھیڑ جمع ہوتی ہے، پھر جیسے جیسے کورس ترقی کرتا ہے ویسے ویسے عوام کا عدد تنزل کرتا چلا جاتا ہے. یہ گراف ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ٹائم بڑھتا جائے گا ویسی پبلک گھٹتی جائے گی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. میں آپ ہی لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس کورس کو آپ نے اگر مس کیا، کھویا، تو آپ نے زندگی میں ایک بہت بڑی چیز کھو دی. اس لیے کہ ایک بات یاد رکھیں اور شروع میں یاد رکھیے، اس کورس کو سمجھائے بغیر آپ شاید ہی سمجھ پائیں گے. اس لیے آپ کو آنا پڑے گا. کوئی بولے نوٹس مل گئے بھاگو، کچھ فائدہ نہیں ہے اس کا. 2 وجہ سے. ایک وجہ یہ
کہ یہ پورا نہیں ہے، آپ کو ہم انسٹالمنٹ میں دے رہے ہیں، دو جو دیا گیا ہے وہ بھی پورا نہیں ہے۔ کیونکہ آپ اگر دیکھو گے اس میں تو بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کچھ اس کو سمجھایا جائے گا، اور میں نے اس میں جو مواد رکھا ہے وہ بس کچھ سمجھ لیجئے علامتی چیزیں ہیں، لیکن جب وہ چیز آئے گی، مثال کے طور پر مرسل، شارٹ میں آپ کو بتائے گا مرسل کا یہ مطلب ہوتا ہے، لیکن جب واقعی ہم مرسل کے ڈسکشن پہ آئیں گے تو ہم بتائیں گے کہ یہ کتاب ہے، مرسل کے بارے میں یہ رول ہے، بعض علماء یہ کہتے ہیں، بعض علماء، اس میں آپ کو وہ نہیں ملے گا۔ تو یہ آپ کے لیے لازم ہے، یا تو آپ شروع سے ہی نہ آئیں، ایسا مت کیجیے، یہ تھوڑا ڈانٹ والا جملہ ہے، اور آپ اس کورس کو سمجھنا چاہیں تو یا تو آپ پورے نوٹس پڑھے ہی نہیں، یا تو آپ اگر کورس کرنا چاہتے ہیں تو نوٹس کے ساتھ آپ کورس اٹینڈ کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کورس تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن یہ بہت ساری مشکلوں کو آسان کرے گا۔ یہ کورس ہے مشکل تھوڑا، بہت سارے لوگوں کو اردو پڑھنا نہیں آتا ہے، لکھنا نہیں آتا ہے، اردو سمجھ میں نہیں آتی، الفاظ یاد نہیں رہتے ہیں، تو آپ اپنے دیکھیے، آپ لوگوں کو لوگوں نے پروگرام کیا ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو جھوٹ بول بول کے آپ نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ بہت سارے لوگ کیسے بولتے ہیں، ارے اپنے کو نہیں سمجھتا ہے، کیسا نہیں سمجھتا، آپ کو کیا کچھ نہیں سمجھتا ہے؟ آپ اگر ایک بزنس چھوڑ کے دوسرے بزنس میں جاتے ہیں تو کیا بھولے بھالے رہتے ہیں؟ آپ سب سیکھ لیتے اس کا۔ ایک آدمی ایس ٹی ڈی چھوڑ کے اگر بیکری کھول دے تو 1-2 مہینے میں ایس ٹی ڈی کا بھی معلوم ہوتا ہے اس کو، اور اس کو بیکری کے بارے میں سب معلوم ہوتا ہے۔ رکشہ ڈرائیور ہے، اگر وہ ایک گاڑی سے دوسری گاڑی آدمی سیکھ لیتا ہے اس کو۔ کوئی نیا بزنس جب آدمی کھولتا ہے اس کی باریکیاں سیکھ لیتا ہے، کیوں؟ آپشن نہیں ہے اس کے پاس۔ ترقی اسی آدمی کے لیے ممکن ہے جس کے پاس آپشن نہیں ہے۔ اگر آپ سوچ لو مجھ کو کرنا ہی ہے، میرے پاس دوسرا کوئی اور راستہ نہیں، اس کے کیے بغیر میں نہیں چل سکتا ہوں، مجھ کو کرنا ہی کرنا ہے، تو بہت ساری مشکل چیزیں آپ کے لیے آسان ہوتی ہیں۔ یہ بات زندگی کا ایک اصول آپ یاد رکھیے، جو آدمی مسائل اور رکاوٹوں کی وجہ سے رکنا نہیں جانتا ہے، اس آدمی کو دنیا نہیں روک سکتی ہے۔ یہ پرنسپل یاد رکھیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرنسپل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے، آپ رکے نہیں کبھی۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں، تو اس پر ہم آج کی اس گفتگو کو روکیں گے، اور انشاءاللہ اس کے آگے جو ہمارے دروس ہیں تفصیل سے اس پہ ہم گفتگو کریں گے، چونکہ ویسے بھی آج کا جو دن ہے وہ ماحول کے اعتبار سے یعنی جلدی ہم درس ختم کر دیں زیادہ اچھا ہے، ویسے بھی ہم کو کافی تاخیر ہو گئی ہے، تو جو لوگ بھی درس کے لیے آئے ہیں وہ سیدھا اپنے گھر کو چلے جائیں۔ یہ جو بازار یہ والا، ہاں دیکھیے ابھی یہ جو الیکشن وغیرہ کا معاملہ ہے اس میں کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں، کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں، تو جو بھی جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں اس میں پولیس جس کو دیکھے گی اس کو اندر ڈال دے گی۔ تو یہ جو بازار کا حصہ ہے، یہاں سے جو لوگ آئے ہیں وہ بازار میں نہ جائیں، وہ دوسرے کہیں حصے سے اپنے گھر میں چلے جائیں۔ باقی یہاں والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، یعنی پل کے پار کچھ نہیں ہے نا، آرام سے خوشی جا سکتے آپ لوگ۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے اور خیر کا معاملہ فرمائے۔ ہمارا اگلا کورس، ہاں زیادہ بھیڑ کی شکل میں نہ جائیں، انفرادی گلے میں ہاتھ ڈال کے جا رہے ہیں، دونوں کو ڈال دیں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم۔